کہ علم لائے ہیں نور لائے ہیں، علم لائے ہیں نور لائے ہیں، زندگی کا شعور لائے ہیں، خلد حق کا پتہ دیا ہم کو، رنجشوں میں سرور لائے ہیں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، 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 رحمتوں 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 کا ظہور لائے ہیں۔ اب آئیے بلا کسی تمہید کے پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت مولانا مسعود عالم صاحب قاسمی مدرس مدرسہ اشاعت العلوم سسواں بازار جو کہ اتر پردیش سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، بڑے عزت و احترام کے ساتھ 4 مصروں سے استقبال کرتے ہوئے ان کو مائک میں زحمت دیتے ہیں کہ مہک اٹھے فضائیں زندگی آسان ہو جائے، مہک اٹھے فضائیں زندگی آسان ہو جائے، اگر ہر ایک گھر سے امن کا اعلان ہو جائے، سبحان اللہ، مہک اٹھے فضائیں زندگی آسان ہو جائے، اگر ہر ایک گھر سے امن کا اعلان ہو جائے، اور محبت کا سبق پھیلا رہا ہوں پوری دنیا میں، ماشاءاللہ، محبت کا سبق پھیلا رہا ہوں پوری دنیا میں، میری کوشش ہے کہ یہ انسان پھر انسان ہو جائے، سبحان اللہ۔ جناب حضرت مولانا مسعود عالم صاحب قاسمی مائک پر۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، صدق اللہ العظیم۔ کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک روز رہتا ہے، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز موقر علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں اور دیگر سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک فکر کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنے دل کی ایک درد کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس ارادے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے دل میں بھی وہ درد اور وہ فکر پیدا ہو جائے۔ وہ فکر یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے جو انتہائی خطرناک دن ہے،
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قیامت کی خطرناکی کو، اس کی ہیبت ناکی کو اور اس کی آفت کو مختلف جگہ مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ قیامت کا دن جس میں ہمیں اور آپ کو، سارے انسان کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہ کیسا ہوگا، اس کا عالم کیسا ہوگا، اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے ایمان والو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تم اپنے اللہ سے خوف کھاؤ اور اس بات کو ذہن نشی کر لو اور اس بات کو یاد کر لو کہ یقیناً قیامت کا جھٹکا انتہائی خطرناک ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا غضب، اللہ کا جلال کچھ زیادہ ہی بڑا ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں اس کا منظر بیان کرتا ہے کہ یوم ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اے محمد آپ قیامت کے دن کی سختی کو دیکھیں گے، اس کی شدت کو دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو فراموش کر جائیں گی اور حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی شدت کو برداشت نہ کر کے اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اور اس قیامت کے اندر انسانوں کا حال کیا ہوگا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ اے محمد، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوشی کے عالم میں، وہ بے ہوشی کے عالم میں، وہ کوئی بھاگ رہا ہوگا، کوئی گر رہا ہوگا، کوئی اٹھ رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، سب ایک دوسرے پہ گر پڑ رہے ہوں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ لوگوں نے نشے کی کوئی ٹکیا کھا لی ہو، نشے کی کوئی دوائی کھا لی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب ہی اس قدر خطرناک ہوگا کہ انسان اس کو دیکھ کر کے اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو آج ہم سے سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں یہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پہ آگ کا انگارہ اگل رہا ہوگا۔ اس سورج کی ایسی گرمی ہوگی کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو انسان اس سورج سے نکلنے والی گرمی اور تپش کی وجہ سے جل بھن کر کے ختم ہو جائے، مر جائے، لیکن اس دن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ میرے دینی بزرگوں، وہ قیامت کا دن جس میں خوف ہوگا، دہشت ہوگی، آفت ہوگی، بھوک و پیاس ہوگی، وہ قیامت کا دن وہ 24 گھنٹے کے اندر ختم ہونے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا، کتنا طویل ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ذرا عمل کی نیت سے سنیں کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ قیامت کا دن جس میں خوف ہوگا، جس میں دہشت ہوگی، جس میں آفتیں انسانوں کے اوپر ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ 24 گھنٹے میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے دنوں کے اعتبار سے وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انسان پریشان ہوگا، نہ اس کو پینے کے لیے پانی مل رہا ہوگا، نہ اسے سر چھپانے کے لیے سایہ مل رہا ہوگا، نہ اسے بچاؤ کی کوئی راہ نظر آ رہی ہوگی۔ انسان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، ادھر ادھر سرگرم
ہوگا، نہ سورج کی تپش کم ہوگی، نہ قیامت کا دن ختم ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں، ہمارے دل کے اندر یہی فکر ہے کہ جب اس قیامت کی یہ ہولناکی ہوگی، جب اس قیامت کی یہ سختی ہوگی، جب اس قیامت کو اس قیامت کے دن اس طرح کی آفتیں انسانوں پہ ٹوٹ رہی ہوں گی، تو پھر انسان ان آفتوں سے کیسے بچے گا؟ انسان اس تپش میں کیسے سایہ حاصل کرے گا، کیسے بچاؤ کرے گا؟ تو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس دن روئے زمین پر اگر کوئی سایہ پڑ رہا ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے اندر صرف 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی، بقیہ کوئی انسان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ 7 طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ میں اس مختصر وقت میں ان 7 طرح کے لوگوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس یقین اور امید کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے، آپ نے، بوڑھوں نے، نوجوانوں نے، ماں اور بہنوں نے، بیٹیوں نے کم سے کم یہ تہیہ کر لیا کہ ہم کم سے کم ان 4 قسم کے لوگوں کی صفات اختیار کر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلی قسم، پہلے انسان جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ پہلا وہ انسان جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ انسان ہوگا جس نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک 5 وقتوں کی نماز قضا نہیں کی ہوگی، یعنی وہ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا، کسی بھی جگہ ہوگا، لیکن اس کا دل و دماغ مسجد کی طرف لٹکا ہوگا، یعنی وہ انسان فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے گا لیکن اس کے دل میں بے چینی، وہ بے قراری ہوگی کہ کب ظہر کا وقت آتا کہ میں ظہر کی نماز جا کر کے پڑھتا، ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے گا کہ عصر کے لیے بے قراری ہوگی، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے گا کہ مغرب کے لیے بے قراری ہوگی، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے گا کہ عشاء کے لیے بے قراری ہوگی، یعنی وہ انسان دنیا کے چاہے جس مشغلے کے اندر بھی ہوگا، وہ دکان میں بھی ہوگا تو اس کا دل مسجد میں ہوگا، وہ کاروبار میں بھی ہوگا تو اس کا دل مسجد میں ہوگا، وہ کھیت میں بھی ہوگا تو اس کا دل مسجد میں ہوگا، وہ بیوی بچوں کے پاس بھی ہوگا لیکن اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوگا کہ کب اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے اور میں اپنے مالک حقیقی کے پاس، اپنے رب ذوالجلال والاکرام کے پاس جا کر کے سجدے کر سکا، یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کو اللہ رب العزت اس قیامت کے میدان میں جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سورج 1 میل کے فاصلے میں آگ کا انگارہ اگل رہا ہوگا، اس کی گرمی اور تپش کا عالم یہ ہوگا کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو انسان جل بھن کر کے ختم ہو جائے، اس دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، مائیں اور بہنیں، ذرا سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کیسے ہمیں اس نماز کی بنیاد پہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز اسلام کی پہچان ہے، نماز اسلام کا جھنڈا ہے، نماز مسلمانوں کی شناخت ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہی وہ چیز ہے جو کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہی وہ فریضہ ہے کہ کل حشر کے میدان میں اس قیامت کے اندر جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، سب سے پہلے اس انسان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو روز محشر کی جان گداز بود، اولی پرشش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے یہاں عزم کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم چاہے جہاں بھی ہوں گے، سفر میں بھی ہوں گے تو بھی نماز پڑھیں گے، حضر میں ہوں گے تو بھی نماز پڑھیں گے، دکان میں ہوں گے تو بھی نماز پڑھیں گے، کاروبار میں ہوں گے تو بھی نماز پڑھیں گے. یہاں تک اتنا پڑھیں گے کہ پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے تک پڑھیں گے. کہیے انشاءاللہ. تو یہ پہلا انسان ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور دوسرا انسان کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنیں، ذرا غور سے سنیں کہ وہ دوسرا کون خوش نصیب انسان ہوگا جسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا کی جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ انسان جسے کسی خوبصورت عورت نے، اعلیٰ حسب و نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانے نہ ہو، وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہو، لیکن وہ انسان یہ کہہ کر کے اس گناہ سے رک جائے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ ہرگز نہیں کر سکتا. دوستو اور بزرگوں، آج یہ انسان کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے. نہ ہمارے دل کے اندر کسی انسان سے حیا ہے، نہ اپنے گاؤں کے لوگوں سے حیا ہے، نہ معاشرے سے حیا ہے، نہ اللہ سے حیا ہے. انسان جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے. انسان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، انسان اپنے موبائل کو انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر جو چاہتا ہے اس موبائل کے اندر دیکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. ذرا دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی حالت کس قدر بدتر ہو چکی ہے، ہمارے بعض بوڑھوں کی بھی حالت کس قدر بدتر ہو چکی ہے کہ ایک نیا فیشن بن گیا ہے کہ ہر انسان اپنے کان کے اندر ایئر فون اور ہیڈ فون لگا کر کے 24 گھنٹہ اپنے دل و دماغ کو گانوں کی آواز سے گندا کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے اور پھر اسی کا متلاشی بن کر کے ادھر ادھر گلی کوچوں کا چکر کاٹتا ہے. میرے دینی بزرگوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ جب گانا سن رہے ہوں یا کوئی گناہ کر رہے ہوں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فی هذه الامتی خسف ومسح وقذف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر اللہ کا سنگین عذاب نازل ہوگا، کہ اس امت کے اندر زمینیں دھسا دی جائیں گی اور اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو دھسا دیا جائے گا. ومسح، اور انسانوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کی صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی. وقذف، اور انسانوں کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عذاب کی وعیدیں سنائی، پیشن گوئی فرمائی، تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، کہ جب گانے والیاں باجا بجانے والیاں جب عام ہو جائیں گی، یعنی گانے اور باجے کا رواج جب عام ہو جائے گا اور شراب بکثرت پیا جانے لگے گا تو اللہ کا عذاب نازل ایسا ہوگا کہ کہیں زمینیں دھسا دی جائیں گی، کہیں انسان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، کہیں اس پر پتھروں کی بارش برسائی جائیں گی. میرے نوجوان بھائی ذرا سوچو کہ جب ہم اور آپ اپنے کانوں کے اندر گانوں کی آواز سے اپنے دل و دماغ کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اللہ کا ان تینوں عذاب میں سے کوئی عذاب نازل ہو گیا کہ زمین میں دھسا دیے گئے یا ہماری چہرے بدل دی گئی یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ہم اس کے اندر پس کر کے ختم ہو گئے، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو دوسرا انسان جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، وہ انسان ہوگا جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کا کرنا چھوڑ دے. اللہ کہتا ہے کہ تو دنیا میں میرے ڈر کی وجہ سے گناہ کا کرنا چھوڑے گا، میں ضمانت لیتا ہوں
جگہ دوں گا. اور تیسرا انسان جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا وہ کون انسان ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ کہ وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ جوانیاں ہوں گی جو رقص و سرور کی زینت بن رہی ہوں گی تو کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنے جوانی کے لمحات کو اللہ کی مسجد میں گزار رہے ہوں گے. جب کچھ جوانیاں ہوں گی جو کرکٹ کے میدانوں میں کھیل رہی ہوں گی تو کچھ نوجوان ہوں گے جو علماء کی باتیں سن رہے ہوں گے. جب جوانیاں دنیا کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لیں گی تو کچھ نوجوان ہوں گے جن کا مقصود اصلی اللہ کی عبادت اور آخرت کی کامیابی ہوگی. اور میں یہ بھی کہوں کہ جب کچھ جوانیاں جہیز کی لالچ میں چند پیسوں کی لالچ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی اور عزتدار بہنوں کو اس لیے چھوڑ رہی ہوں گی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کچھ ایسے نوجوان بھی ہوں گے جو ببانگے دہل یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس عہدے ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہے، لیکن ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو دیندار ہو، ہمیں پیسے کا مطالبہ نہیں ہے. میرے دینی بزرگوں، آج بڑے شرم کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں میں ایک بیماری پھیل گئی ہے جہیز کی، کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ جہیز لے سکے، ہم جتنا زیادہ سے زیادہ حرام مال اکٹھا کر سکے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ ذرا سوچئے کہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیوں نے خودکشی کر لی، اس جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس جہیز کی وجہ سے کتنے ہنستے کھیلتے ہوئے گھر اجاڑ دیے گئے، اس جہیز کی وجہ سے کتنی خوبصورت بیٹیاں، خوبصورت بیٹیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی. میرے دینی بزرگوں، ہمیں اپنے معاشرے سے اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنی ہے. اگر انسان سچائی کے ساتھ سوچے گا اور دل و دماغ سے انسان سوچے گا تو ہرگز وہ انسان جہیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ ذرا سوچئے کہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے گھر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اس لڑکی کو تعلیم و تربیت کی زیور سے آراستہ کرتا ہے، ہر طریقے سے اس لڑکی کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس لڑکی کے جسم پر کوئی داغ آ جائے تو اس داغ کو ختم کرنے کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کر ڈالتا ہے تاکہ اس کی لڑکی جس طرح سے ظاہری باطنی اعتبار سے پاک و صاف ہے، ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف ہو جائے. پھر جب وہ لڑکی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اس کا باپ اس کے لیے رشتے تلاش کرتا ہے اور ایک اجنبی مرد کو تلاش کر کے لاتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے. ذرا سوچے، خوب غور سے سوچے اور یہ فیصلہ کرے کہ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی انسان کبھی جہیز کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ جب وہ لڑکی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، اس کا باپ اس کی کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے، وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں جاتی ہے اور جانے کے بعد وہ دھوبن بن کے اپنے سسرال والوں کا کپڑا صاف کرتی ہے، باورچن بن کے ان کے لیے عمدہ غذائیں تیار کرتی ہے، خادمہ بن کے ان کے گھر کی نوکرانی کرتی ہے، صفائی کرتی ہے اور دایا بن کر کے اس انسان کے بچوں کے پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے. اور ان ساری قربانیوں کے بعد وہ لڑکی ہر لمحہ اپنے شوہر کی محبت تلاش کرتی ہے. میرے دینی بزرگوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آپ کے دل میں انسان کا دل ہے، آپ کے دماغ میں انسان کا دماغ ہے، جانور کا دماغ نہیں ہے. ایک لڑکی کے ساتھ اتنے سارے منافع لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انسان جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے جاتا ہے یا اپنے لڑکے کی شادی کرنے جاتا ہے تو دو ٹوک لفظوں کے اندر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے. میں آپ کے سامنے بڑے ہی بے باکانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک طرح کے بھکاری کو دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل بھکاری ہے جسے کوئی حیا نہیں، جسے کوئی غیرت نہیں. ارے وہ بھکاری تو اچھا ہے جو پھٹے پرانے لباس کے اندر، پراگندہ بالوں کے اندر، بوسیدہ کپڑوں کے
خوشی سے 2-4 سکے اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس سے بدترین انسان ہے وہ، اس سے خطرناک انسان ہے وہ جو انسان کے لباس میں بھیڑیا ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے، جو انسانوں کا خون چوسنا چاہتا ہے، بڑے ہی عمدہ لباس زیب کرتا ہے، عمدہ گاڑیوں میں سوار ہوتا ہے، ایک لڑکی کے باپ کے پاس جاتا ہے اور عزت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے اور بڑے ہی جانوریت کا اور بہیمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے 2 ٹوک لفظوں میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے شادی اسی وقت کروں گا جب مجھے 4 ویلر مل جائے، جب مجھے 2 ویلر مل جائے۔ ارے شرم نہیں آتی دوسروں سے بھیک مانگتے ہوئے؟ اگر جہیز مانگنے کا اتنا شوق ہے، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ علماء سے ملے، جو علماء چندہ کر کے مدرسوں کو چلاتے ہیں، مکاتب کو چلاتے ہیں، مراکز کو چلاتے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی بھیک مانگیں گے لیکن آپ کو ان حرام کام سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دینی بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، جس پیغمبر کو ہم اور آپ مانتے ہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ ایسی جگہ اس کی بعثت ہوتی ہے، وہ عرب کی سرزمین ہوتی ہے جہاں معصوم بچیوں کو، کھلتی ہوئی کلیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کی بعثت ہوتی ہے، آپ نے عورتوں کو حقوق دیا، بچیوں کو حقوق دیا، ان کو زندہ رہنے کا حق بتایا، معاشرے کے اندر ان کے حقوق پہ رحمتوں کو، فضیلتوں کو بیان کیا۔ لیکن آج ہم اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آج ہم اسی نبی کو ماننے والے ہیں، آج ہم اسی رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے میں جہیز کی لعنت کو پھیلا کر کے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اسی نبی کی روحانی اولاد کو، اسی اماں عائشہ کی بیٹیوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اپنے بدن میں پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگانے پہ مجبور کر رہے ہیں، اسے کسی غیر کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر ہمارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہمارا گریبان پکڑ لے اور ہم سے پوچھے کہ ہم نے دنیا میں جا کر کے بیٹیوں کو حقوق دیا تھا، عورتوں کو حقوق دیا تھا، لیکن تم نے دنیا کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، حرام خوری کی لالچ میں تم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے ہماری بیٹیوں کو خودکشیاں کرنے پہ مجبور کی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں جواب دے سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز مانگنے کی 3 طریقے ہیں جو بہت ہی زیادہ رائج ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان ساری شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کے 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا جج ہے۔ ارے تیرا بیٹا انجینئر ہے تو کیا اس کی بیٹی جانور ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نہیں جو تم کو پوری زندگی گناہوں سے بچائے گی؟ یہ پہلا انسان ہوتا ہے جو 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ ہمارا بچہ فلاں ڈگریوں سے لیس ہے، اس لیے ہم شادی اسی وقت کریں گے جب تم ہمیں بھیک میں گاڑی دو گے، بھیک میں اتنے پیسے دے گے۔ یہ انٹرنیشنل فقیر کی پہلی کوالٹی ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، لیکن دوسرے سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا کہہ دینا کہ ایک گاڑی دے دیں گے، تھوڑا پیسے دے دیں گے، تھوڑا زیورات دے دیں گے، تو وہ خود اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا لیکن دوسروں کو متعین کرتا ہے۔ اور یہ دوسرا انسان جو انسانیت کے لباس میں بھیڑیا ہوتا ہے، یہ جا کر کے خبر پہنچاتا ہے کہ فلاں شادی اسی وقت کرے گا جب تم اس کو جہیز میں گاڑی دو گے۔ یہ دوسری قسم ہے انٹرنیشنل فقیر کی۔ اور ایک تیسری قسم ہے کہ جو نہ تو اپنی زبان سے کہتا ہے اور نہ کسی دوسرے سے کہتا ہے، بلکہ یہ تیسری قسم انٹرنیشنل فقیر کی جو یہ تیسری قسم ہے انتہائی ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ نہ تو خود کہتا ہے اور نہ کسی سے کہلواتا ہے، بلکہ یہ رشتہ ہی ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اس گھر میں وہ شادی نہیں کر سکتا جس گھر کی بیٹی پاک دامن ہے، جس گھر کی بیٹی دیندار ہے، جس کا گھرانہ دیندار ہے۔ اگر اس میں پیسہ کم ہے تو یہ قیامت کی صبح تک
شادی نہیں کر سکتا، اس گھر کا انتخاب کرتا ہے جہاں بنا مانگے ہوئے ہمیں 2-4 لاکھ روپے مل جائے۔ میرے دینی بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑے ہی مختصر لفظوں میں، میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب تم ادھر ادھر جاتے ہو، تھوڑا میرے لڑکے کی شادی لگا دو۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کو اپنی بہو کیسی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ خوبصورت ہو اور خوبصورت بھی ہو، یعنی شکل میں بھی اچھی ہو اور عادات میں بھی اچھی ہو۔ تو میں کہا کہ بڑی اچھی بات ہے۔ میرے دل میں خوشی ہوئی کہ چلو اس آدمی کے سامنے جو مقصد ہے کہ دیندار لڑکی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے بنیاد پہ رشتے ہو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور جو دولت کے بنیاد پہ، جہیز کے بنیاد پہ، پیسوں کی بنیاد پہ رشتے ہو اس رشتے کی بنیاد پہ فقر و فاقہ آتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کوئی دیندار لڑکی تلاش کرتے ہیں، لیکن جب میں آگے بڑھا تو اس نے یہ کہا، ذرا سوچئے گا، یہ تیسرے قسم کے انٹرنیشنل فقیر ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھیے مولوی صاحب آپ لڑکی تلاش کیجئے گا نا، تو چونکہ ہم کو جہیز تو چاہیے نہیں، ہمیں جہیز کا ڈیمانڈ ہے نہیں، لیکن آپ ایسی لڑکی تلاش کیجئے گا جو اپنے گھر میں اکیلی ہو، جس کا کوئی بھائی نہ ہو۔ میں نے پوچھا یار سارے لوگ تو ایسی جگہ رشتہ کرتے ہیں جہاں افراد زیادہ ہوں، بھائی زیادہ ہوں، تاکہ کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس کی مدد کر سکے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ رشتہ لگائیے گا جہاں کوئی بھائی نہ ہو، تنہا لڑکی ہو۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ جہیز مانگیں گے تو گناہ ہے، کسی سے کہلوائیں گے تو گناہ ہے، لیکن بنا کہلوائے ہوئے، بنا کہے ہوئے اگر لڑکی اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے اگر 2 ٹوک لفظوں میں کوئی جہیز مانگتا ہے اس کا مانگنا بھی حرام، لینا بھی حرام، اور اس مال کو اپنے پیٹ میں کھائے گا وہ آگ کا انگارہ کھائے گا۔ اگر خود سے نہیں مانگتا دوسروں سے منگواتا ہے یہ بھی حرام ہے، یا علماء موجود ہے اور اس کا کھانا اپنے پیٹ میں انگاروں کا ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے اگر خود سے مانگتا نہیں، منگواتا نہیں، لیکن دل میں حرص ہے کہ ایسی جگہ ہمارے بیٹے کی رشتہ ہو جہاں سے کچھ پیسے مل جائے، کچھ زمین مل جائے، کچھ جائیداد مل جائے، خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی جہیز کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر جب نہیں ملتا ہے وہ انسان بے چین ہوتا ہے، وہ انسان بے قرار ہوتا ہے، اور پھر یہی تیسری قسم کا انٹرنیشنل فقیر اپنے بہو کو ٹرچر کرتا ہے، اس کو تان و تشریح کرتا ہے کہ تیرے باپ نے تو کچھ دیا نہیں، تیرے اپنے گھر سے کچھ لے کر کے نہیں آئی۔ میرے دینی بزرگوں، ہمیں اپنے معاشرے سے اس گندے ماحول کو خرچ کر کے ختم کرنا ہے۔ بلکہ اس کے ضمن میں ایک بات اور بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایک چوتھی قسم میں شامل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، کسی سے کہلواتے بھی نہیں، اور جو ہے دل میں آرزو بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کا طریقہ بدل دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کو 2-4 تھان گہنے دے دیجئے گا۔ ارے سوچنا چاہیے کہ جب آپ کو جہیز نہیں چاہیے تو آپ کو اس کے زیورات سے کیا کرنا ہے۔ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، 10 آدمی کا کپڑا دے دیجئے گا۔ یہ بھیکاری ہے، بھیکاری جسے بھیک مانگنے پہ بھی کپڑے نہیں مل سکتے، اس لیے دوسروں سے بھیک مانگتا ہے کہ بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن آپ 10 آدمی کو کپڑا دے دیجئے گا اور اسی کپڑے کو ہم شادی میں پہنا کریں گے۔ تو یہ بھی جہیز کے اندر آتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کسی بھی طرح کا خود سے لڑکی والوں سے نفع حاصل کرنا وہ سب کے سب جہیز کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ سب کے سب حرام ہے۔ اگر وہ خود سے دے تو اللہ کا شکر ہے، نہ دے تو ہمیں ملال نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیسری قسم وہ انسان ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ یاد رکھیے یہاں اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر تہیہ کر لیتے ہو آپ کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بنا جہیز کے ہم شادی کریں گے، اپنے پیسے خرچ کر کے شادی کریں گے، اس لڑکی کے باپ کا احسان مانیں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس ادا کو مقبول پسند کرے گا۔ اور اس زمانے میں جبکہ جہیز کا رسم آسمان کی بلندی کو پہنچ گیا ہے، یقیناً اللہ
اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کی برکت سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بتائیے کون عزم کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، بزرگ حضرات بھی اٹھائیں، نوجوان حضرات بھی اٹھائیں۔ یاد رکھیے آج آپ دوسروں کو مال لے کر کے کھائیں گے، کل آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ دوسرے کے باپ کو رلائیں گے، اس کے آنکھ سے آنسو نہیں خون کے قطرات ٹپکیں گے، کل آپ بھی روئیں گے۔ یہ قرض ہے، قرض۔ جب دوسروں پہ ہم ظلم کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ تیسرے قسم کے انسان ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بلکہ میں یہی لگے ہاتھ میں کہہ دوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہہ دوں کہ معاشرے سے جہیز کے رسم و رواج کو ختم کرنا آسان ہے اگر یہ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام یہ ٹھان لیں کہ ہمیں اپنے معاشرے سے جہیز کے رسم کو ختم کرنا ہے، گستاخی معاف فرمائے، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پہ کہ ہر آدمی اس اجلاس کے اندر عزم کر کے جائے۔ خاص طور سے اپنے معزز علماء کرام سے کہتا ہوں کہ آپ یہ عزم کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج تک جو کمی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اس سے توبہ کرتے ہیں، لیکن آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی شادی کے موقع پہ دعوت دے گا تو ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ بتاؤ تم نے جہیز لیا یا نہیں لیا۔ اگر ہم کو کوئی نکاح پڑھانے کے لیے بلانے آتا ہے، ہمارا باپ ہی کیوں نہیں کہتا ہے، ہمارا بھائی کیوں نہیں کہتا ہے، ہمارا چچا کیوں نہیں کہتا ہے، ہمارے گاؤں کا پردھان کیوں نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، بلکہ ملک کا وزیر اعظم بھی کیوں نہ کہے، لیکن ہم ضرور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے جہیز لیا یا نہیں لیا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں لیا تو پھر شوق سے شریک ہو، لیکن اگر وہ کہتا ہے لیا، میں بالکل علم کے حوالہ دے کے میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کے لیے، ہمارے لیے ایسے شادی میں شریک ہونا حرام ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کے کام پہ رہنمائی کرنے والا کرنے والے کی طرح ہے، اسی طرح برائی کے کام پہ رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر علماء ایسی شادیوں میں شریک ہوں جس میں جہیز لیا جائے، جس میں ڈھول تاشے بجائے جائے، جس میں آرکیسٹرا نچایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی موافقت کر رہے ہیں۔ اس لیے گستاخی معاف فرما کر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں عزم کریں کہ انشاءاللہ آج سے جو بھی دعوت دے گا ہم پوچھیں گے کہ تم نے جہیز لیا یا نہیں لیا۔ اگر کہتا ہے نہیں لیا، شوق سے شریک ہوں گے، اور اگر کہتا ہے کہ لیا ہوں تو خدا کے واسطے نکاح پڑھانے سے بھی انکار ہو جائے، دعوت کھانے سے بھی انکار ہو جائے۔ امید ہے کہ اگر ہم نے اس پختگی کے ساتھ عمل کیا تو ہمارے معاشرے سے جہیز کا رواج ختم ہو جائے گا۔ جب گاؤں کا کوئی مولوی ہمارے برندہ بن کے تمام علماء یہ عزم کر لے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا حنفی المسلک ہو، اگر یہ عزم کر لے کہ جس نکاح کے اندر بینڈ بازی ہو، پارٹی ہو، ناچ گانا ہو، ڈھول تاشے ہو، جس نکاح کے اندر جہیز کا معاملہ ہو، ہم شریک نہیں ہوں گے، تو اپنے باپ کیا سے لائیں گے جہیز پڑھانے، نکاح پڑھانے کے لیے؟ خود پڑھائیں گے؟ اس لیے یہ فیصلہ تو بڑا سنگین ہوگا، لیکن ہمیں اپنے علم کے حوالہ دے کر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے جہیز کے رسم کو ختم کرے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چوتھا انسان جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ہوگا، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا انسان جس نے تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر کر کے اللہ سے معذرت کر کے آنکھ سے آنسو کے قطرات ٹپکا لیے ہو، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر اپنے گناہ پہ جس نے آنسو کے قطرات ٹپکائے، اللہ اس کو کل حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، بخشائے تھے، غلطیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ کس طرح سے اللہ کے سامنے اپنی کمی کوتاہی کو بیان کرتے تھے۔ ذرا دعاؤں کے اندر دیکھیے، حدیث کے اندر ہے، آپ کہتے کہ یا ربی انت وانا انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنوب، کہ اللہ تو ہے، میں ہوں، تو گناہوں پہ بخشش کا عادی ہے،
اور ہم گناہ کے عادی ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی عینین حبالتین تشفیان القلب بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما جو اپنے آنسو کے قطرات ٹپکانے کے ساتھ تیرے خوف سے ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے، اور موت سے پہلے، آنکھوں کے پترانے سے پہلے، آنسو کے خون بننے سے پہلے ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے۔ میرے دینی بزرگوں، جب آپ معصوم عن الخطا ہو کر کے اس طرح سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے تو پھر ہمیں کتنا بخشش طلب کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کمی کوتاہی ہوئی ہم توبہ کریں، نماز میں سستی ہوئی توبہ کریں، بدنظری ہوئی توبہ کریں، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے توبہ کریں، اگر ہم نے جہیز کے لین دین میں پڑ گئے تو اس کو ادا کر کے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، یقیناً اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا، اور پھر دنیا میں بھی ہمیں خوش نصیبی ہوگی، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔